اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ عمومی طور پر سارے صحابہ کی شان کو قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے یا مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لے آئے، دونوں کے رتبے تو برابر نہیں ہیں، کیونکہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لے آئے تھے ان کی شان زیادہ ہے ان صحابہ سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی سے بغض اور عداوت رکھی جائے، کسی سے دشمنی اختیار کی جائے، نہیں، فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے سارے صحابہ سے بلائی یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں کثیر مقام پر سارے کے سارے صحابہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی سارے صحابہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس ایک کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی، فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد میرے صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ ہرگز نہ بنانا، صحابہ پر تان نہ کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ فرمایا کہ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا ہے اس نے میرے بغض کی وجہ سے رکھا ہے، یعنی جس کے دل میں کسی صحابی کی دشمنی ہے، فرمایا حقیقت میں اس کے دل میں میری دشمنی ہے، وہ میری دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی کرتا ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ میرے پیار کی وجہ سے پیار کرتا ہے۔ تو صحابہ سے پیار کرنا یہ نشانی اور دلیل ہے کہ بندے کو اللہ کے نبی سے پیار ہے۔ عمومی طور پر صحابہ کی شان کو کثیر آیتوں میں کثیر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ گاہے باگاہے کچھ صحابہ کرام کی شان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ بھی بیان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ ہیں کہ ایک ہی مجلس میں انفرادی طور پر بھی ان کی شان کو علیحدہ بیان کیا، لیکن ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے 10 کے 10 صحابہ ان کا نام لے کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم بھی جنت میں ہو، اے عمر تم بھی جنت میں ہو، عثمان غنی بھی جنت میں ہے، علی المرتضیٰ بھی جنت میں ہے، طلحہ بھی جنت میں ہے، حضرت سعید بھی جنت میں ہیں، زبیر بن عوام بھی جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں ہیں۔ 10 کے 10 صحابہ ان کو ایک ہی مجلس میں نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو یہ عشرہ مبشرہ ہو گئے۔ یہ 10 صحابہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ 10 کے 10 مبارک ہستیاں ہیں جن کو ایک مجلس میں نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ورنہ عمومی طور پر سارے صحابہ کے لیے کُلًّا وعد اللہ الحسنى کا فیصلہ اللہ رب ذوالجلال کا ہے کہ میرے نبی کا ہر یار جنتی ہے۔ اب عشرہ مبشرہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ اب ان عشرہ مبشرہ میں کیونکہ بقیہ سارے صحابہ کی نسبت ان سے زیادہ شان کن کی ہے؟ بیعت رضوان والوں کی،
جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر، ان کی شان بقیہ سارے صحابہ سے زیادہ ہے، اور ان میں سے بھی شان ان 313 صحابہ کی زیادہ ہے جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے، جو میدان بدر کے شرکاء صحابہ تھے، ان کی شان بقیہ سارے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اور ان 313 میں سے بھی وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، ان 10 صحابہ کی شان بقیہ جو 303 صحابہ ہیں ان سے زیادہ ہے۔ 313 میں سے 10 تو یہ ہیں، بقیہ جو 303 صحابہ ہیں ان سے شان ان 10 صحابہ کی زیادہ ہے۔ لیکن ان 10 صحابہ میں سے بھی جو 4 یار ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی شان بقیہ 6 صحابہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی 6 صحابہ کی شان بقیہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام سے شان تو ان 6 کی زیادہ ہے، لیکن ان 4 کے مقابلے میں نہیں ہے۔ شان سب کی ہی بڑی ہے، لیکن شان ان 4 یاروں کی جو ہے ان 6 سے بھی زیادہ ہے۔ اب ان 4 یاروں کی شان کے لحاظ سے عقیدہ اہل سنت، متفقہ عقیدہ جو اہل سنت کا ہے وہ کیا ہے کہ ان سارے صحابہ سے، اصحاب بدر سے، ان 6 عشرہ مبشرہ والے صحابہ، ان سے بھی شان زیادہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے بھی شان زیادہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کی ہے۔ حضرت عثمان غنی سے شان زیادہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت عمر سے بھی شان زیادہ حضرت ابوبکر صدیق عاشق اکبر کی ہے۔ اب یہ ترتیب، یہ اہل سنت کی ترتیب ہے، جن میں کسی اور مسلک مذہب والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب خلفائے راشدین کی اجماعی شان جب سارے صحابہ سے ہے، زیادہ ہے، تو ان 4 یاروں کی شان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ سارے صحابہ سے ہٹ کے انفرادی طور پر اہتمام کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، اور ان کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، فرمایا کہ تم میں سے، اے میرے صحابہ، تم میں سے جو کوئی بھی میرے بعد زندہ رہے گا، من یعش منکم بعدی، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا، تو وہ دیکھے گا کہ میرے بعد کتنے اختلافات شروع ہو جائیں گے۔ میں دنیا سے جب وصال کر جاؤں گا، میرے بعد اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا علیکم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ جب میرے جانے کے بعد اختلاف بہت زیادہ ہو جائے، تم نے کرنا کیا ہے؟ تم نے میرے 4 یاروں کی اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ علیکم بسنتی، تم پر میری بھی سنت لازم ہے، میرے طریقے کی پیروی بھی لازم ہے، اور میرے ان 4 یاروں کے طریقے کی بھی پیروی تم پر لازم ہے۔ ان کی زندگی کو بھی تم نے فالو کرنا ہے، ان کے بھی نقش قدم پہ چلنا، میرے بھی نقش قدم پہ تم چلنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اجتماعی طور پر، کیونکہ انفرادی طور پر تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ آتا ہے تو ابوبکر صدیق کی شان پر 2-3 جمعے ہم پڑھاتے ہیں۔ پچھلا جمعہ حضرت عثمان غنی کی شان پہ پڑھایا، اب آگے اگلا جمعہ حضرت فاروق اعظم کی شان پہ آ رہا ہے۔ 21 رمضان کے قریب یا وہ جو جمعہ ہوتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر بھی صحابہ کی بڑی شان ہے، 4 یاروں کی انفرادی طور پر بھی بڑی شان ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 یاروں کی اکٹھی شان بیان کی ہے، آج میں آپ کو وہی شان سنا رہا ہوں۔ 4 یاروں کی اکٹھی شان کیا ہے کہ تم پر میرے طریقے کی پیروی بھی لازم ہے، ان 4 کے طریقے کی پیروی بھی لازم ہے۔
جیسے میں کروں تم نے وہی کرنا ہے، اور جیسے میرے یہ 4 یار کریں وہ بھی تم نے کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی اور مرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ صرف یہ حدیث کا چوتھا جز ہے جو سنایا جاتا ہے۔ پوری حدیث کثیر کتابوں میں، مثال کے طور پر فتاوی حدیثیہ کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پوری حدیث پاک نقل کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم ابو بکر و ابو بکر اساسھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس کی بنیادیں ہیں۔ انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسھا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے۔ وعمر حیطانھا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت عمر اس شہر کی دیواریں ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں۔ وعثمان سقفھا، میں علم کا شہر ہوں، عثمان غنی اس شہر کی چھت ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ پوری حدیث پاک یوں ہے، کثیر علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی، فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی دیکھو صرف شان تو حضرت علی کی بیان کی گئی، تو کسی نے کہا کہ نہیں جی دروازے دیوار کے بغیر یا نیچے کچھ بھی نہ ہو، ہوا میں دروازہ کیسے تم معلق کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ چھت تو شہروں کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چھت نہ صحیح، کیا شہروں کی فصیلیں اور دیواریں بھی نہیں ہوتی؟ پورے یہ لاہوری گیٹ تو یہ باٹی گیٹ تو یہ فلاں گیٹ تو یہ گیٹ کیوں تھے؟ کیونکہ پورے لاہور کی ایک دیوار تھی، پورے شہر کے ارد گرد ایک دیوار تھی، اس کے دروازے لگے ہوئے تھے۔ جب دیواریں ہوتی ہیں تو پہلے بنیاد اور ایرے اور نیے وہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کی دیواریں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، یہ دنیا والے شہر نہیں، میرا رحمت والا شہر ہے، اور اس شہر کی چھت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں ایسا علم کا شہر ہوں، کوئی 8 دروازے نہیں، 4 دروازے نہیں، ایک ہی دروازہ ہے جس دروازے کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جن لوگوں کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، ان لوگوں کا حضرت علی سے تعلق نہیں بنا نا پورا، کیونکہ علم لینے کے لیے تو سرکار کے پاس آنا ہے، سرکار علم کا شہر ہے، تو جب شہر میں داخل ہونا تو دروازے سے گزرنا ہے، دروازہ تو حضرت علی المرتضیٰ ہے، تو علم لینے کے لیے آنا ہے تو پھر بھی دروازے سے آنا ہے، جب علم لے کے جانا ہے پھر بھی دروازے سے گزر کے جانا ہے۔ علم لینے کے لیے دروازے سے 2 طرفہ تعلق ہوتا ہے، 2 مرتبہ دروازے سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو جس کا دروازے سے ہی تعلق نہیں، جس کو شہر کا دروازہ ہی نہ مل سکا، اس کو شہر کا داخلہ کیسے مل سکتا ہے؟ جس کی شہر کے دروازے سے واقفیت نہیں، اس کی شہر کے اندر والے معاملات سے واقفیت نہیں، تو جب علم والے شہر کے دروازے سے تعلق نہیں تو علم سے بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی کی شان جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو نبی کریم علیہ السلام کے کمالات بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ جن کو حضرت علی کی شان سمجھ نہیں آتی، ان کو نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و کمالات بھی سمجھ نہیں آتے، کیونکہ حضرت علی دروازہ ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر جس کو نزہۃ المجالس کے اندر امام عبد الرحمن علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا مدینۃ السخاء و ابو بکر بابھا، میں سخاوت کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس شہر کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الشجاعۃ، میں بہادری کا شہر ہوں، و عمر بابھا، عمر اس کا دروازہ ہے۔ میں بہادری کا شہر ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم اس کا دروازہ ہیں۔ انا مدینۃ الحیاء و عثمان بابھا، میں حیا کا شہر ہوں، عثمان غنی اس شہر کے دروازے ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ اس کے دروازے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چاروں یاروں کی شان کو بیان کرنے کے لیے 4 علیحدہ علیحدہ شہروں کی مثالیں دی ہیں کہ اگر سخاوت کو تم نے دیکھنا تو ابو بکر صدیق کی سخاوت کو دیکھو، حضرت علی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت تو مشہور ہے، لیکن کیا وہ حدیث یاد نہیں کہ جب 40,000 درہم حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، ایک 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، 40,000 دینار سونے کو سکے کو کہتے ہیں، اور وہ اس وقت ایک دینار سے ایک اونٹ آتا تھا، ایک دینار سے ایک اونٹ خرید سکتے تھے، تو جب 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، کتنے بڑے سخی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن نے تو ان کو اتقا کہا ہی کہا ہے کہ امت مصطفیٰ میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار جو ہے، قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑے متقی پرہیزگار کو، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پوری امت میں سے سب سے بڑا متقی پرہیزگار قرآن جس کو کہتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سرکار نے 4 یاروں کی شان کو بیان کر دیا، 4 یاروں کی شان کو، فرمایا کہ میں سخاوت کا شہر ہوں، میں سخاوت کا شہر ہوں، ابو بکر صدیق اس کے دروازے ہیں، میں بہادری کا شہر ہوں، عمر فاروق اعظم اس کا دروازہ ہے، میں حیا کا شہر ہوں، عثمان غنی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے، اگر کسی کو حیا چاہیے سرکار سے، جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ میرے نبی نعمتوں کے قاسم ہیں، نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، اگر اس کو بہادری چاہیے تو حضرت عمر سے تعلق بنانا پڑے گا، اگر حیا چاہیے تو حضرت عثمان غنی سے تعلق بنانا پڑے گا، اگر اپنے اندر سخاوت کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے تعلق بنانا پڑے گا، اگر اپنے باطن کو علم کے نور سے روشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو حضرت علی المرتضیٰ سے تعلق بنانا پڑے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے 4 یاروں کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا عینی من راسی و عمر کا لسانی و عثمان کا یدی و علی کا روحی من جسدی۔ کیا کمال کا فرمان ہے نبی کریم علیہ السلام کا، فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیارے یاروں کی شان سناتا ہوں، ابو بکر کا عینی من راسی، ابو بکر کا میرا تعلق یوں ہی ہے جیسے میرے سر میں لگی ہوئی آنکھیں ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق میرے نزدیک میرے سر میں لگی ہوئی آنکھوں کی طرح ہیں، وعمر کا لسانی، اور حضرت عمر جو ہیں وہ میری زبان کی طرح ہے، وعثمان کا یدی، اور میرے عثمان جو میرے ہاتھ کی طرح ہیں، وعلی کا روحی من جسدی، اور حضرت علی کا میرے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے میرے جسم میں میری روح چل رہی ہے، جیسے میرے جسم میں میری روح موجود ہے، تو حضرت علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے۔ اگر حضرت علی کی شان کمال کے بیان کی ہے تو کوئی کم شان دوسرے یاروں کے بھی بیان نہیں کی، یہ شان تو وہی بیان کرے گا۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام جو یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو اس حدیث کے لحاظ سے سرکار اپنے 4 یاروں کی شان کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس بندے کی آنکھ ہوتی ہے، آنکھ والا آنکھ سے کتنا پیار کرتا ہے، ہاتھ والا ہاتھ سے کتنا پیار کرتا ہے، زبان والا زبان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کیا کوئی بندہ چاہتا کہ میری آنکھیں نکل جائیں؟ کیا کوئی بندہ چاہتا میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا کوئی بندہ کہتا میری زبان کاٹ دی جائے؟ کیا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں نے ابھی زندہ رہنا لیکن میری روح نکال دی جائے؟ نہیں۔ جس بندے کی آنکھیں ہیں اس کو آنکھوں سے پیار ہے، زبان جس بندے کی اس کو زبان سے پیار ہے، جس کے ہاتھ سلامت ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے پیار ہے، جو بندہ زندہ ہے اس کو اپنی روح سے بھی پیار ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کو اپنے 4 یاروں سے بھی پیار ہے، اس لیے فرمایا کہ ابو بکر میری آنکھ کی طرح ہے، جیسے بندہ اپنی آنکھ سے پیار کرتا ہے میں ابو بکر صدیق سے ایسے ہی پیار کرتا ہوں۔
جب حضرت عمر میری زبان کی طرح ہیں، جیسے بندہ اپنی زبان سے پیار کرتا ہے میں اپنی عمر سے ایسے ہی پیار کرتا ہوں۔ حضرت عثمان میرے ہاتھوں کی طرح ہیں، جیسے کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے پیار کرتا ہے میں اپنے عثمان سے ایسے ہی پیار کرتا ہوں۔ وَعَلِيٌّ كَالرُّوحِ مِنْ جَسَدِي، اور حضرت علی تو میرے جسم میں روح کی طرح ہیں، جیسے بندہ اپنے روح سے پیار کرتا میں بھی اپنے پیارے علی سے ایسے ہی پیار کرتا ہوں۔ کتنا پیار ہے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے یاروں سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث توجہ سے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مؤمن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرے 4 یار ہیں، ان 4 یاروں کی محبت اگر اکٹھی ہو سکتی ہے، اگر 4 یاروں کی محبت کسی دل میں اکٹھی ہو سکتی ہے تو فرمایا فی قلب مومن، وہ مومن بندے کا ہی دل ہو سکتا ہے۔ جو منافق ہے وہ کسی سے تو پیار کرے گا، کسی سے نہیں کرے گا۔ جو بغض رکھنے والا ہے وہ کسی ایک کو ترجیح دے گا، کسی کی شان گھٹانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کہ اگر 4 یاروں کے پیار کا اکٹھ دیکھنا ہو تو بندہ مومن کے دل کو دیکھ لیجئے۔ اس حدیث کی روشنی میں کون ہے جن کے دلوں میں 4 کی محبت ہے؟ وہ سنی ہے، وہ اہل سنت، اہل جنت، وہ سنی لوگ ہیں کہ جو ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں، حضرت عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے یار علی المرتضیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان صحابہ، علماء حق اہل سنت۔ نبی کریم علیہ السلام نے 4 یاروں کی شان کو کتنی حدیثوں کے اندر بیان فرمایا۔ اب جو پچھلی حدیث پاک میں نے سنائی کہ سرکار نے ابو بکر صدیق کو اپنی آنکھ فرمایا، حضرت عمر کو اپنی زبان، حضرت عثمان غنی کو اپنا ہاتھ، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی روح، کہ جیسے یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو بندے کو تعلق کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس بندے کا تعلق ان 4 یاروں سے نہیں ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام کا صرف نام لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن کا 4 یاروں سے تعلق نہ بن سکا اس کا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں جس کو مسند فردوس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سنیں آپ کو لذت آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 یاروں کی شان کیا ہے۔ صرف دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ جو قرآن کا مخالف نعرہ ہے، حدیث کی مخالفت والا نعرہ ہے، جو اللہ کو بھی نعرہ پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی نعرہ پسند نہیں، کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ نعرہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ریجیکٹ کیا ہوا نعرہ ہے۔ نعرہ وہ لگائیے جو اللہ کو بھی پیارا ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پیارا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مسند فردوس کی حدیث پاک، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر ابو بکر صدیق کی محبت کو، حضرت عمر فاروق کی محبت کو، حضرت عثمان ذو النورین کی محبت کو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت کو اللہ نے تم پہ ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے اللہ نے تم پر نماز کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر روزے کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا کہ نہیں جی نماز بڑی ضروری ہے، اذان ہوتی ہے کاروبار بند کر دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی نماز کی اہمیت ہے اتنی اہمیت میرے یاروں کی محبت کی ہے۔ ایک بندہ نماز کو تو پریفر کرتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ ابو بکر صدیق کی شان کو بھی بیان کیا کرو، حضرت فاروق اعظم کی شان کو بیان کرو، اعتقاد اور نظریہ بھی رکھو،
حضرت عثمان غنی کی شان کو بیان کرو، حضرت علی کی شان کو بیان کرو، کہہ دے یار یہ جو عقیدے والی بات ہے، یہ فساد والی بات ہے، تم شروع کر دیتے ہو۔ اگر نبی کے پیارے یاروں کی بات ہو، اگر یہ بیان کیا جائے کہ ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر، کہتے نہیں جی یہ تم نے عجیب بات کر دی۔ اب میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنائی، ان حدیثوں میں ایک حدیث بتائیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 4 یاروں کی شان بیان کرتے ہوئے پہلے علی اور مرتضیٰ کا نام بھی لیا ہو۔ نمبر پہلا آنا تو دور کی بات ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے یاروں کی شان کو اسی ترتیب سے بیان کیا ہے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہو رہی تھی۔ جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے مقام و مرتبہ ہے، اور اسی ترتیب سے اللہ کے نبی نے اپنے یاروں کی شان کو بیان کیا۔ کیا نبی کریم علیہ السلام اپنے یاروں کی شان کو زیادہ جانتے ہیں یا آج والا بندہ جانتا ہے؟ کیا پدی کا شوربہ آج اگر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علی المرتضیٰ سے پیار ہے، اور اس پیار کے غلط نظریے کو دوسروں پر تھوپتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دے، تو یہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ نے تم پر ابو بکر صدیق کی محبت کو، حضرت عمر فاروق کی محبت کو، حضرت عثمان غنی کی محبت کو، حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو اللہ نے تم پہ ایسے ہی فرض کیا ہے جیسے اللہ نے تم پر نماز کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر روزے کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اتنی بات فرمائی نا، بات روکی نہیں۔ کوئی یہ بھی سمجھ سکتا تھا نا چلو برابری کام ہے، 50-50 ہے، ان ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں نبی کریم علیہ السلام نے 4 یاروں کی محبت کو رکھا ہے، دوسرے پلڑے میں 4 ارکان کو رکھا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور کیا فرمایا کہ جتنی ان کی محبت اتنی ان کی محبت، جتنی یہ چیز فرض اتنی وہ چیز فرض، چاروں کو برابر بیان کیا ہے۔ تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ برابر ہے، برابر ہی کام ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ابغض واحدا منہم، یہ پچھلی حدیث کے متصل الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جس نے بھی ان 4 یاروں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی اختیار کی، من ابغض واحدا منہم، جس نے بھی 4 یاروں میں سے کسی ایک کا بھی بغض اپنے سینے میں رکھا، لا صلاۃ لہ ولا صوم لہ ولا زکوٰۃ لہ ولا حج لہ، فرمایا کہ نہ اس کی ساری زندگی کی نمازیں قبول ہیں، نہ زندگی کے بھر کے روزے قبول ہیں، نہ ساری زندگی کے زکوٰۃ اور صدقات بھی قبول نہیں، زندگی میں 100 بھی حج کر لے تو ایک بھی قبول نہیں ہوگا۔ جتنی بھی نمازیں پڑھتے جاؤ، جتنے بھی روزے رکھتے جاؤ، جتنے بھی حج کرو، جتنے چاہے صدقہ خیرات کرو، اگر دل میں 4 یاروں کا پیار نہیں، 4 یاروں کا پیار نہیں، تو قبول کچھ بھی عمل نہیں ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا من ابغض واحدا منہم، یہ نہیں کہ جس کو 4 سے دشمنی ہوگی تو پھر نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ 4 میں سے 3 سے تو پیار کرے، اگر ایک سے بھی پیار نہ کیا نا، من ابغض واحدا منہم، 4 میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی اختیار کی، چاہے تو کوئی خارجی ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کا دشمن بن جائے، چاہے نمازیں پڑھ کے ماتھے کو جتنا بھی گھسا لے، اگر دل میں حضرت علی کا بغض اور دشمنی ہے تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ سارے ایسے گم سم ہو جاتے، جب ایسی باتیں ہوں نا جہاں تھوڑا سا کرنٹ لگایا جائے وہاں بالکل سست ہو جاتے ہیں، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اپنے عقیدے پہ کون سا کمپرومائز ہے؟ عقیدے پر ساری کائنات کی دولت، یہ ایک ٹاؤن کا مالک، ایک سوسائٹی کا مالک، یا ایک چیئرمین، یا ایک عہدے کا مالک، یا 1 2 4 کوٹھیوں یا کاروں کا مالک نہیں،
ساری کائنات کا بھی کوئی بادشاہ بن جائے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو وہ بڑا ہی فقیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اللہ نے جو تم کو ایمان دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو تم پر جو میں نے نعمتیں کی ہیں ان میں اضافہ کر دوں گا۔ وَلَإِن شَكَرْتُمْ، میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، لیکن ایمان کی لذت اور نور میں اضافہ ہوتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شکر کرو گے، یا اللہ تیرا کروڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے ابوبکر صدیق کے در کا بھی خادم رکھا، حضرت عمر سے پیار کرنے والا بنایا، حضرت عثمان غنی کا نوکر بنایا، اور حضرت ابوبکر حضرت علی المرتضیٰ کے در کے ذرات اٹھانے والا بنایا ہے۔ یا اللہ تیرا کروڑا احسان ہے۔ اگر شکر کریں گے تو چار یاروں کی محبت کی برکت سے انشاءاللہ دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ تو شکر ادا کیا کریں۔ جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، چاہے ابوبکر صدیق ہو، چاہے حضرت عمر فاروق اعظم ہو، چاہے حضرت علی المرتضیٰ ہو، چاہے حضرت امام حسین شہید کرب و بلا ہوں، چاہے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہوں، چاہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہیں گے کہ امام حسین سے خارجیت کے بانی، خارجیت کے متوالے، خارجی لوگوں کی مانوی اولاد حضرت امام حسین کو صحابی نہیں مانتے، حضرت امام حسین کو حق پہ نہیں مانتے۔ وہ یزید کے ٹولے والے ہیں، وہ یزید کا گروپ ہے۔ ہمیں فخر ہے، یا اللہ تیرا کروڑا احسان ہے۔ اگر ہم محبت کے لحاظ سے صدیقی ہیں تو ہم حسینی بھی ہیں، اگر ہم فاروقی ہیں تو ہم حسنی بھی ہیں، اگر ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے، حضرت عمر سے پیار ہے، حضرت عثمان سے پیار ہے، تو ہمیں حضرت حسن سے بھی پیار ہے، حضرت حسین سے بھی پیار ہے۔ کوئی کہے کہ حضرت علی کا نام نہیں لیا تو جن کے بیٹوں سے ہمیں اتنا پیار ہے، خود باپ سے کتنا پیار ہوگا۔ ہم تو حضرت علی کی اولاد سے پیار کرنے والے ہیں، تو حضرت علی سے دشمنی ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اگر ہماری زبانوں پر حضرت علی کا نام آ جائے تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حضرت علی کا پیارا نام ہماری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے اگر کسی ایک سے بھی حدیث پاک یہ یاد کر لیں، دوبارہ پھر میں حدیث پاک آپ کو یہی سنانے لگا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ میرا مواد ختم ہو گیا، میں نے 10 حدیثیں اور 3 واقعات تیار کر کے آیا ہوں، تقریباً 2.25 گھنٹے کی تقریر۔ میں نے کہا کوئی مس بھی ہو جائے نا تو درمیان میں گڑبڑ نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اللہ نے تم پر میرے ابو بکر کی، میرے عمر کی، میرے عثمان کی، میرے پیارے علی کی محبت کو ایسے ہی فرض کیا ہے کما فرض علیکم الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج، جیسے اللہ نے تم پر نماز کو فرض کیا، جیسے تم پر روزے کو فرض کیا، جیسے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا، جیسے اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے۔ من ابغض واحدا منہم، جس نے ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی اختیار کی، لا صلاۃ لہ ولا صوم لہ ولا حج لہ ولا زکاۃ لہ، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کوئی نماز قبول نہیں۔ حضرت علی سے دشمنی کرنے والا ہو، دن کی پانچوں قبول نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے دشمنی کرنے والا ہے تو دن کی ظہرین، مغربین اور فجر تینوں ہی قبول نہیں۔ چاہے جتنی بھی کوئی سمجھتا ہے، جتنی بھی کوئی پڑھتا ہے، اگر چاروں میں سے کسی سے بھی دشمنی کرے گا کوئی نماز اس کی قبول نہیں، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک زرہ دی، زرہ فرمایا کہ یہ زرہ لے جاؤ اور اس کو بیچو، تمہاری شادی کرنی ہے۔ حضرت علی بازار میں جاتے، آگے حضرت عثمان غنی ہیں،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی وہ زرہ بیچی. حضرت عثمان غنی نے 400 درہم میں خرید لی. 400 درہم حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو پکڑا دیے. 400 درہم حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو دے دیے. زرہ لے لی اور زرہ لے کے کہنے لگے اے علی اب زرہ میری ہے نا؟ کہا کہ ہاں آپ کو بیچ دیے. درہم آپ کہنا ہاں جی میرے ہیں کیونکہ میں نے زرہ بیچی ہے. فرمایا کہ زرہ اپنے پاس رکھو، یہ 400 درہم میری طرف سے شادی کا تحفہ. یہ 400 درہم میری طرف سے شادی کا تحفہ، ان 400 درہم سے خرید و فروخت کیجئے. یعنی زرہ دے دی نا، زرہ اپنی پاس رکھو اور وہ جو درہم دیے میری طرف سے تحفہ سے. اب ابو بکر صدیق کو سرکار نے فرمایا کہ علی سے ذرا لے لو اور تم جا کے شاپنگ کراؤ. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں نبی کریم علیہ السلام نے ایسے ایک لب بھر کر درہموں کی ابو بکر صدیق کو دی. ابو بکر صدیق فرماتے 63 درہم آئے تھے میری جولی میں. 63 درہم سرکار نے ڈالے. میں نے ان کو کاؤنٹ کیا 63 درہم. میں اب جانے لگا، سرکار نے فرمایا کہ نہیں، حضرت بلال کو بھی ساتھ لے لو اور ایک اور صحابی کو فرمایا کہ ان 2 صحابہ کو لے جاؤ، سامان کافی ہوگا نا، تم سے اکیلے نہیں اٹھایا جائے گا. 2 صحابہ کو ساتھ بھیجا. اب وہ چمڑے کا ایک بچھونا اور مشکیزہ اور گڑا اور وہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی ہیں. کچھ سامان خود اٹھایا، کچھ 2 صحابہ کو دیا اور واپس نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. تو نبی کریم علیہ السلام اسی بات سے خوش ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کے جہیز کا پیسہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے. کتنا پیار ہے حضرت عثمان غنی کو حضرت علی المرتضیٰ سے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی. اب یہ جو میں نے روایت سنائی نا، یہ روایت کیونکہ پہلی روایت اور تھی، یہ جو روایت سنائی نا اس کو اہل تشیع کی کتاب ناسخ التواریخ، بہت لمبی چوڑی کتاب ہے، ناسخ التواریخ میں بھی اس کی حدیث کو نقل کیا گیا. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جہیز کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے تھے. اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں محصور کیا گیا، بلوائیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا، اندر پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں جانے دے رہے. حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں. گھر کی چھت پہ چڑھے اور آواز دی، دور لوگ کھڑے ہیں کیونکہ محاصرہ کیا گیا ہے، صحابہ بھی وہاں موجود ہیں. اور دروازے پر حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے جو مین دروازے پہ کھڑے تھے نا، وہ 2 نوجوان کھڑے تھے. ان 2 کے آگے پھر 2 کھڑے تھے. 4 نوجوان جن کی ڈیوٹی حضرت عثمان غنی کے دروازے کی حفاظت کرنا تھی. یہ ناسخ التواریخ میں اہل تشیع کی کتاب میں لکھا ہے. 4 کی ڈیوٹی تھی. وہ 4 کون سے تھے؟ ایک حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرب و بلا، حضرت محمد بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، اور ایک اور صحابی حضرت محمد بن طلحہ. 4 صحابہ ہیں جن کی ڈیوٹی حضرت عثمان غنی کے دروازے پر حفاظت کرنا تھی. حضرت عثمان غنی چھت پہ چڑھے، پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے. حضرت عثمان غنی نے آواز لگائی، اے لوگو کیا تم میں علی المرتضیٰ موجود ہیں؟ کیا حضرت علی ہیں؟ جواب آیا کہ نہیں، وہ تو نہیں ہیں. یہ سن کر حضرت عثمان غنی واپس چلے گئے. کسی اور کو بھی تو حضرت عثمان غنی نام لے سکتے تھے، لیکن پیار حضرت عثمان غنی کا علی المرتضیٰ سے کتنا ہوگا کہ اتنے لوگوں میں اگر چنا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کو ہی چنا ہے. اب حضرت عثمان غنی واپس گئے. کوئی ایک بندہ دوڑا، حضرت علی مرتضیٰ گھر میں تھے. حضور آپ کو امیر المومنین حضرت عثمان غنی محاصرے کی حالت میں یاد کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہنے والے نے کہا کہ ان کو پیاس لگی اور پانی اندر نہیں دیا جا رہا. حضرت علی المرتضیٰ گھر سے تشریف لائے، 3 پانی کی مشکیں بھر کے لائے، اور جو بلوائی بھی کھڑے تھے ان کو کہا کہ اے دشمنوں، دشمن کو بھی پانی تو دیا جاتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم نے رومیوں کو نہیں دیکھا
کیا تم نے رومیوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے قیدیوں کو وہ بھی پانی پلاتے ہیں اور تم ہمارے امیر المومنین کو پانی نہیں پلانے دے رہے؟ تو حضرت علی نے ان سے بات کر کے 3 پانی کی مشکیں حضرت عثمان غنی کے گھر میں بھجوائیں اور کہا کہ حضور پانی نوش فرمائیے۔ یہ پیار تھا حضرت علی مرتضیٰ کا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ انہوں نے آواز لگائی کہ امیر المومنین کو شہید کیا گیا ہے۔ لوگ رونے لگے، حضرت علی مرتضیٰ دوڑتے دوڑتے آئے اور حضرت حسن مجتبیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ ان کی بھی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے کون؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے پیارے نور نظر لختے جگر حضرت حسن مجتبیٰ کے پیارے منہ پہ تھپڑ لگا دیا، فرمایا کہ میرا بیٹا ہو کر کیا تم امیر المومنین کو بچا بھی نہیں سکے؟ تمہاری ڈیوٹی سی دروازے پر حضرت حسن کو تھپڑ لگایا ہے اور حضرت امام حسین سامنے کھڑے ہیں تو حضرت امام حسین کو ایسے گھونسا مارا ہے، فرمایا کہ پیارے حسین کیا تم امیر المومنین کی حفاظت بھی نہیں کر سکے؟ اپنے دونوں بیٹوں کو کیوں ڈانٹا ہے؟ یہ پیار کی نشانی تھی، یہ علامت کی نشانی تھی۔ تو میرے بھائی 4 یار جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، چاروں کی ہی شان بڑی ہے کہ 4 یاروں میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے اللہ کی رحمت سے بندہ دنیا میں بھی نجات پا جائے گا، آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ تو ہمیں 4 یاروں سے ہی پیار ہے، اس لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے پیارے یاروں کی سچی عقیدت اور محبت عطا